محترم حضرات، میں اب آپ کے سامنے ایک ایسی شخصیت کو دعوت دینے چلا ہوں کہ جن کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا تھا کہ حاصل کسی کامل سے یہ پوشیدہ ہنر کر، حاصل کسی کامل سے یہ پوشیدہ ہنر کر، کہتے ہیں کہ شیشے کو بنا سکتے ہیں خارا۔ اور یقیناً اقبال نے ایسے ہی لوگوں کے بارے میں کہا تھا کہ کہاں سے تو نے اے اقبال سیکھی ہے یہ درویشی، کہ چرچا بادشاہوں میں ہے تیری کج کلاہی کا۔ میں ملتمس ہوں ڈائریکٹر جامعہ دارالاسلام محترم پروفیسر چودھری عطا اللہ صاحب سے کہ وہ آئیں اور مختصر وقت کے لیے شرکاء سے مخاطب ہوں۔ جناب پروفیسر عطا اللہ چودھری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم، اما بعد۔ اس ادارے کی بنیاد جو ہے وہ تو دارالاسلام انڈیا والا ہے، جہاں پہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے ڈیرا ڈالا، اس کی بنیاد رکھی علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے مشورے سے، اور اس کے وقف کرنے والے چودھری نیاز علی مرحوم کی ساتھ۔ اور یہ جو اس وقت ان کے پیش نظر یہ تھا کہ یونیورسٹیوں کے فارغ التحصیل نوجوان اور دارالعلوموں کے فارغ نوجوان علماء، ان میں جس میں صلاحیتیں ہیں، گٹس ہے، کچھ کرنے کا داعیہ ہے، صلاحیت ہے، ان کو کم از کم 3-4 سال تک اس خانقاہ میں رکھا جائے، اور ایک مربی اور ایک فاضل عالم جو ان کی رہنمائی کرے، قدیم والے جدید کو پڑھائے اور جدید والے قدیم کو پڑھائے، باقاعدہ کلاسوں میں ضرور لگے۔ اور وہ لوگ جو ہیں جو ہم ٹیم تیار کریں گے، ان کے ذریعے پھر آگے کام لکھنے پڑھنے کا اور بھی جو ہے وہ لیں۔ لیکن چونکہ تحریک پاکستان کا سلسلہ شروع ہوا، اور اس وقت کانگریس نے عام مسلمانوں کو اپنی طرف کھینچنا چاہیے، تو تشویش ہوئی کہ اگر مسلمان جو ہے یہ کانگریس کا حصہ بن گئے تو پھر یہ بات بھی نہیں سنیں کہ پارٹی کا حصہ جب آدمی بن جاتا ہے تو توجہ کم ہی کرتا ہے۔ اس سے یہ مسئلہ قومیت، اتفاق یہ ہے کہ آج میرے پاس 3 کتابیں یہ ادھار رہی ہیں جو یہاں پروفیسر حضرات حاصل پائے ہیں، ان کو ہم تحفہ پیش کریں گے۔ تو اس کے بعد آگے جو ہے وہاں سے پھر لاہور میں بھی جماعت اسلامیہ قائم ہوئی، دوبارہ وہاں پہ گئے، تو ہم تو نیچے والی منزل میں کچھ کام کیا ہے۔ چہارم کلاس سے جب ہم نے شروع کیا ہے تو یہ ہماری کمزوری جو اس وقت ہمارے سیکرٹری تھے محمود الحسن صاحب، انہوں نے آپس میں مشورہ ہوا کہ ہم چوتھی جماعت میں ہمارا طالب علم میں 10ویں تک گیا تو 6-7 سال لگنے ہیں، تو بورڈ میں ہماری رقم پڑی ہوئی ہے زمانے کے طور پر، ہماری ضرورت بھی ہے تو چلو نکلوا لیں۔ چنانچہ ہم نے وہاں سے، میں بھی ساتھ ان کے گیا اور وہ ایک ایفیلیشن ہم نے ختم کروا دی۔ اب ہر سال جب رزلٹ آتا ہے اور ہمارا طالب علم پرائیویٹ طالب علم کے طور پر سامنے آتا ہے تو ہمیں اپنی اس غریبی کا احساس ہوتا ہے، وہ پیسے پڑے رہتے ہیں، ہم احیا کر لیتے ہیں۔ اگر یہ 5ویں بار ہے ہمارا یہ رزلٹ جو ہے یعنی بورڈ میں پوزیشن والا، اور اگر گزٹ نوٹیفکیشن میں اداروں میں اس کا نام بھی آتا تو یہ لوگ تعارف ڈھونڈتے پھرتے، تعارف نہیں ہوتا۔ بہرحال اب ہم پھر اس میں متحرک ہو رہے ہیں انشاءاللہ۔ سب سے پہلے یہاں آپ جانتے ہیں کہ ضلع کے بڑے تعلیم کے ماہر ہیں عبداللہ جسرا صاحب، اسکولوں کالجوں کے پرنسپل رہے ہیں،
انہوں نے ہمارے ایک طالب علم یہاں پڑھتا تھا، اسامہ حمید، حافظ قرآن، 9ویں جماعت میں کہیں اس نے دیکھا اسے، تو انہوں نے کہا اس کو تیاری کروا دے تو بورڈ پوزیشن لے سکتا ہے۔ ہماری بلا سے ہم نے اپنے سامنے بورڈوں کی پوزیشن رکھی نہیں تھی، ہم تو قیادت تیار کر رہے تھے امت کے لیے دین کی بنیاد پر، تو اس لیے بورڈ میں اس کے کہنے پر بلکہ میں نے کچھ دنوں کے لیے اس کو پیلو میچ بھیجی، میں ذرا دیکھے تھی، اس نے پوزیشن لے لی ہے، اور اس کے بعد یہ معمول کے مطابق جو ہے پچھلے سال بھی ہماری پوزیشن آئی، اور پچھلی بار ارادہ کیا کہ ایک بڑی تقریب جو ہے کسی شادی ہال میں جس طرح کرتے ہیں لوگ، اسی طرح کی ہم تقریب منعقد ہے، تاریخ بھی ایک تجویز ہوئی، لیکن اس دن کوئی اور پروگرام آ گیا تو وہ پھر رہ گئی تو رہ گئی۔ چنانچہ آج جب ہم بورڈ کے دفتر میں اکٹھے ہوئے، میں بھی وہاں پہنچ گیا تھا، تو یہ حضرات بھی تھے، تو ہم نے سوچا کہ بجائے سے کہ ہم اسے ملتوی کریں، آج ہی ہم اسے جو ہے وہ نقد کر لیتے ہیں۔ تو یہ یوں سمجھے کہ 11 ساڑھے 11 وہاں تقریب ختم ہوئی ہے، اب 5 ساڑھے 5 بجے آپ حضرات یہاں تشریف رہے ہیں، انہوں نے دوڑ دھوپ کی اطلاعیں بھی دی ہیں۔ میں خاص طور پر گورنمنٹ کالج کے اساتذہ جو ہیں، ان میں سے بعض کو ہمارے یہاں پڑھانے کی سعادت بھی رہی ہے، یعنی تو خود رمضان صاحب، یہ جو ڈاکٹر صاحب ہیں، ان کا ایک تھیسس جو ہے ان کا، جب آرمی میں تھے، ایجوکیشن میں تھے، بہت خوبصورت ہماری لائبریری میں موجود ہے، اور فاروق صاحب ہیں اور حضرات بھی ہیں، اور یہ الحمدللہ تو ہم شکر گزار ہیں، ہمیں موقع نہیں ملا ہے، ورنہ اسی طالب علم سے یہاں ترجمہ قرآن سنتے ہیں، یا پھر عربی گرامر کے ذریعے سے کیسے کرتا ہے، جو اس کی باریکیاں جو ہے عربی کی کس طرح سے یہ جانتا ہے، اور اسی طرح سے ہماری 9ویں 10ویں کلاس آپ سب کو دعوت دیتے ہیں کہ کبھی تشریف لائیں اور بچوں قریب سے ذرا دیکھیں اور ترجمہ قرآن۔ اسی طرح خاص چیز ہماری کلام اقبال ہے، کلام اقبال میں ہم بیت بازی کرواتے ہیں، گروپ بنا لیتے ہیں، علامہ اقبال کا شعر پڑھنا ہوتا ہے، اس سے باہر والا شعر نہیں پڑھنا ہے، اور وہ لگے رہتے ہیں، مقابلہ ان کا ہوتا ہے، اور وہ بھی خاص چیز ہے، اور بھی بہت سی سرگرمی ہیں۔ یہ ساحل صاحب تو خاص طور پر خطاطی بھی سکھاتے ہیں، اور میں نے اگلے دن وہ اس پہ فیس بک پہ لکھا کہ ہم تو فارسی بھی پڑھاتے ہیں، یعنی 6 سے 8ویں تک۔ لوگ کہتے ہیں کہ اس کی کیا ضرورت ہے، ہمارا اس کے اندر سینکڑوں سال کا، 1000 سال کا اثاثہ ہے، علمی اثاثہ۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کتابیں اپنے آبا کی، وہ فارسی، اور اسی میں یورپ میں جو کتابیں ہماری پڑھی ہوئی وہ اس کا بھی ہے۔ پھر ہمارے ہمسائے ہیں، افغانستان ہے، ایران ہے، ایران تو اب دنیا میں نمبر 1 آ گیا ہے، وہ سارا اپنا کام فارسی میں کرتے ہیں۔ تو بہرحال ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمارے اساتذہ کی محنت اور کوشش اور طلبہ سے یہ پوزیشن آئی ہے، اور آئندہ میرا خیال ہے کہ آپ لوگ بھی ہمارا رہنمائی بھی کریں گے، تعاون بھی کریں گے، تاکہ اگلی پوزیشن جو ہے وہ باقاعدہ ایفیلیٹڈ ادارے کے طور پر اس کا گورنمنٹ نام بھی آئے، اور اس طرح سے بہت سی پبلسٹی جو کرنی پڑتی ہے وہ خود بخود ہی ہو جائے۔ تو انشاءاللہ، اور ایک مسئلہ قومیت جو ہے یہ حسینی صاحب یاد رکھیں گے، یہ جو شرکاء اور پروفیسر ہیں، ان سب کو ایک ایک تحفہ جو ہے مسئلہ قومیت کا جو ہے وہ دے رہے ہیں۔ تو آخر میں پھر میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ یہ سکندر صاحب 4تھی جماعت میں ہمارے پاس آئے، کچھ لوگ جانتے ہیں، یہ پرنسپل صاحب جو ہے 4تھی جماعت میں آئے، پھر ہم نے کیا ایم فل کیا، ہم نے ایجوکیشن بھی کیا، اب کئی سال سے پرنسپل کے طور پہ چلا رہے ہیں، یہاں پر ہماری ٹیم جو ہے وہ جو ہے اسے جو وہ چلا رہی ہے، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے سعادت بخشی ہے، اور یہ
بچے پہ میرا خیال آج مجھے لگتا ہے کہ ویکینڈ پہ گئے، ان کو اندازہ نہیں تھا کہ رزلٹ آ رہا ہے اور تقریب بھی ہو سکتی ہے۔ تو اس میں ہمارے پاس بلوچستان سے بچے جو ہے بہت محنتی تھے۔ بلوچستان میں ذرا ہاتھ کھڑا کریں، کتنے ضربہ ہے، اور یہ کئی سالوں سے ہمارے ساتھ۔ اس بار جو میٹرک کا امتحان دیا اس میں ایک بلوچ کی تعریف کریں۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے بات، اگر سے ہم داخلے چوتھی جماعت سے کرتے ہیں تو چھوٹا نہیں کرتے ہیں، لیکن بعض بچوں کو انہوں نے بھیج دیا کہ بچے سے رکھے آپ آؤ۔ میں آخر میں پھر شکریہ ادا کرتا ہوں حاضرین کا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس محنت کو قبول کرے، اس میں برکت عطا فرمائے، ہماری جو مشکلات ہیں ان کو آسانیوں میں بدل دے اور ہماری مدد کرے۔ یہ ادارہ جس بڑے مقصد کے لیے بنا، مولانا محدود رحمۃ اللہ سے ایک بار طلبہ نے پوچھا، بین الاقوامی کو طالب علم، انہوں نے پوچھا مولانا سبجیکٹ کیا رکھیں؟ تو مولانا نے ان سے کہا، یہ کتاب تصریحات میں موجود ہے لکھا ہو، مولانا نے کہا کہ آپ میں سے جو قائدین ہیں وہ سوشل سائنسز پڑھیں، اور آپ میں سے جو ورکر ہیں، کارکن ہیں، وہ سائنس اور لیبارٹریوں کی طرف جائیں۔ ہمارے یہاں بالکل برعکس ہے، سوشل سائنسز جو انسانوں کی اسٹڈی کرنے والا، انسانوں کو لے کے چلنے والا، قیادت دنیا کی کرنے والا، ان مضامین کو تو ہم نے خط سے نکال ہی دیے۔ ہمارے پورے کو پورے اسکول جو ہیں وہ سائنس اور انگلش میڈیم کے ذریعے سے چل رہے ہیں، اور اس کا جو انجام ہو رہا ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ تو اس کی اصلاحات کی بھی ضرورت ہے اپنے اپنے دائرے کے اندر۔ پھر آپ سب حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔